بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لاسٹ 2 لیکچرز میں الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی اور سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کی بات کی تھی کہ اس میں ہم مستقل رہیں یا زیادہ سے زیادہ رہیں تو ہمارے سب کانشیس اور کانشیس کا لنک بنے گا اور ہماری باطنی آنکھ، تھرڈ آئی، انر آئی، سکس سینس ہماری جاگ جائے گی۔ تو اس کے اوپر بہت سے ایسے سوالات موصول ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم سارا دن الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں کیسے رہ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے کام کاج بھی کرنے ہیں، اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں، ہر وقت جسم اور ذہن ریلیکس نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر ہم اس کو کیسے حاصل کریں، اس کیفیت کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کا مطلب ریلیکسڈ مائنڈ ہے، پرسکون ذہن۔ باڈی کو سٹل رکھنا الفا اسٹیٹ آف مائنڈ نہیں ہے۔ یہ تو میں الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے جو آپ کو پریکٹس کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، اس کا ایک سٹیپ ہے کہ ہم اپنا جسم ڈھیلا چھوڑتے ہیں، اعصاب ڈھیلے چھوڑتے ہیں اور پھر ذہن کو ریلیکس کرتے ہیں۔ یہ اس کو حاصل کرنے کی مشق کا ایک طریقہ ہے۔ اصل میں الفا اسٹیٹ آف مائنڈ صرف ایک پرسکون ذہن کو کہتے ہیں، جس میں ایک لوور برین فریکوینسی ہوتی ہے اور ذہن ایک پرکیف کیفیت میں ہوتا ہے، بے خودی کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے لیے کیا کرنا ہے؟ پرسکون رہنا ہے، کول مائنڈ رہنا ہے، اپنے اعصاب کو ریلیکس رکھنا ہے اور سٹریس نہیں آنی چاہیے۔ جب سٹریس آتی ہے تو اعصاب کھنچ جاتے ہیں، اس نظریے سے اعصاب کو آپ نے ریلیکس رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بیڈ پہ پڑے رہنا ہے اور کام کاج نہیں کرنا، صرف یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایکسٹرا الرٹ یا ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، درگزر کرنا سیکھیں، اگنور کرنا سیکھیں۔ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہر چیز ہماری مرضی کی ہو، کبھی جانے بھی دیا کریں، اگنور کرنا سیکھیں۔ اگر غصہ آ بھی جائے تو غصہ بہت کم شدت کا ہونا چاہیے اور کم دورانیے کا ہونا چاہیے، یعنی ہلکا سا غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے۔ یہ نارمل انسان ہونے کی یا ایک اعلیٰ انسان ہونے کی، بہتر انسان ہونے کی نشانی ہے۔ پھر یہ کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو اریٹیٹ نہ کریں۔ ہم اریٹیٹ کیوں ہوتے ہیں؟ جب کوئی چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی، تو اپنی مرضی کو تھوڑا فورگو کریں، اور چھوٹی موٹی چیزیں جو عام طور پہ ہمیں پسند نہیں ہیں، آپ کے آس پاس وہ ہو بھی رہی ہیں، تو بھی ان سے بے نیازی اختیار کریں۔ آپ کو وہ اریٹیٹ نہ کریں، آپ کو تنگی نہ ہوگی اس وقت، یا اپنی روزمرہ کی زندگی میں اندر کوئی تنگی محسوس نہ ہو رہی ہو کہ میرے آس پاس کا انوائرمنٹ کیوں کمفرٹیبل نہیں ہے، کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ کو کسی چیز کی انزائٹی نہ ہو۔ انزائٹی سب سے اہم ہے، انزائٹی نہیں ہونی چاہیے آپ کو۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ انزائٹی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تب ہو پائے گا جب آپ توکل اختیار کریں گے اور جب رضا اختیار کریں گے، یعنی کہ رضا، اللہ کی رضا میں راضی ہونا۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے اس وقت جو کچھ مجھے زندگی میں دیا ہے وہ کم ہے، زیادہ ہے، بہت کم ہے، یا کوئی چیز نہیں ہے، تو میں ساری زندگی کے لیے، اپنی پوری زندگی کے لیے اس کے اوپر راضی ہوں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اس کا۔ رضا کا مطلب یہ ہے، یا یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے، اس حال میں، لمحہ موجود میں، اس وقت آپ ان چیزوں کے ہونے یا نہ ہونے یا کم ہونے سے راضی ہیں، لیکن یہ آپ کی محنت اور کوشش بھی ہے، ارادہ بھی ہے، اور آپ کا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر آپ کو بہت کچھ دے گا۔ اور یہ یقین بھی ہونا چاہیے، واقعی آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ اس وقت کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اس وقت، اس لمحے میں راضی ہونے کی بات کر رہے ہیں، ہم مستقبل میں راضی ہونے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ مستقبل تو بھی آیا ہی نہیں ہے۔ لمحہ موجود میں آپ راضی ہیں اور آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا آگے چل کر، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر یہ کہ کوئی آپ کو فیئرز نہ ہوں، آپ کو کوئی ورریز، پریشانی نہ ہوں۔ اب یہاں پریشانی نہ ہونے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی ضروریات ہی نہ ہوں، ہم ایک طرح سے بے حس اور مردہ ہو جائیں، بالکل بھی نہیں۔ ضروریات ہر انسان کی ہوتی ہیں، ان ضروریات کے اوپر ہماری ذہنی حالت کتنی ڈسٹربڈ ہوتی ہے اس کو پریشانی کہتے ہیں۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، فکر مند ہونا جائز ہے، فکر مند ہونا چاہیے۔ فکر مند ہونے کا مطلب ہے آپ کنسرنڈ ہیں، آپ اس چیز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے حل کے لیے۔
پریشانی ایک نیگیٹو کیفیت کا نام ہے، جہاں آپ کچھ کر بھی نہیں رہے ہوتے، کچھ کرنے کی سخت بھی ختم ہو جاتی ہے اور صرف آپ کے اوپر پریشانی ہوتی ہے۔ کنسرن جائز ہے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں، فیئرز نہیں ہونے چاہیے آپ کے ذہن میں۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے روزمرہ کی، اور اس کے ساتھ پرسکون اور بے نیاز بھی رہنا ہے۔ کبھی آپ کر کے دیکھیں، اس سے بہت لطف آتا ہے، سارا زندگی کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے، کام بھی اچھے ہوتے ہیں۔ جب آپ پرسکون بے نیاز ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آئیڈیاز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آتی ہے، آپ کے دل میں مسکراہٹ آتی ہے، آپ زندگی کو انجوائے کر پاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت کیفیت ہے، اس کو آپ پریکٹس کریں جس طریقے سے میں نے بتایا ہے، آپ واقعی یہ ساری خوشیاں اور یہ چیزیں محسوس کریں گے جو آپ کو بتا رہا ہوں، اور اسی کو اصل الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔